وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 41. آج کا موضوع کیا ہم سب گمراہ ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. اور اگر آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. آپ فرما دیجئے بھلا یہ بتاؤ کہ جن بتوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ بت اس کی بھیجی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا وہ مجھے رحمت سے نوازنا چاہے تو کیا وہ بت اس کی بھیجی ہوئی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ فرما دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اسی پر توکل کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں. قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. فرما دیجئے اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، پھر ان قریب تم انجام کو جان لوگے. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور اس پر ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب اترے گا. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 41. لفظی ترجمہ: انا انزلنا علیک الکتاب، ہم نے نازل کی ہے آپ پر یہ کتاب، للناس لوگوں کے لیے، بالحق حق کے ساتھ. فمن اہتدی، پس جو ہدایت پا گیا، فلنفسہ، اس کا فائدہ اس کو، اس کے اپنے آپ کو ہوگا. ومن ضل، اور جس نے جو گمراہ ہو گیا، فإنما يدل علیہا، تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا. ما انت علیہم بوکیل، آپ ان کو زبردستی منوانے والے نہیں ہیں کہ آپ زبردستی ان کو منوائیں گے.
اللہ نگہبان یعنی ذمہ دار، وکیل مطلب نگہبان یا ذمہ دار۔ تو سامعین کرام مضمون گزشتہ سے پیوستہ ہے اور بہت بنیادی آیت ہے آج۔ اس آیت کے مباحث جو ہیں وہ پہلا اس میں جو موضوع ہے اس میں یہ ہے کہ یہ کتاب کا نزول کس پر ہوا ہے، کس نے نازل کی ہے یہ کتاب، اور کس کے لیے نازل کی ہے۔ یہ تین جو ہیں ابتدائی مباحث ہیں۔ پھر اس میں اگر کوئی اس ہدایت کا اتباع کرے گا تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا، اگر کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا تو اس کا نقصان کس کو ہوگا، اور پھر رسول کی جو حیثیت ہے، ہادی کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے، آیا زبردستی منوانے والے کی ہے یا ان پر نگرانی کرنے والے کی ہے، کیا حیثیت ہے۔ اور بنیادی طور پہ سامعین کرام جو سورت کا بنیادی نقطہ ہے وہ یاد رکھیں کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی، کسی کی اطاعت نہیں کرنی، اور دین اللہ کے لیے خالص کر لینا ہے۔ یہی خلاصہ ہے اس سورت کا، تمام مضامین اسی کے لیے آ رہے ہیں۔ آج کا جو گزشتہ سبق تھا سامعین کرام اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ اس میں یہ کہا گیا اے قوم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، ہم بھی عمل کر رہے ہیں اور دیکھیں گے جلدی تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ عذاب کس پہ آتا ہے۔ آج کا جو سبق ہے بنیادی طور پہ ہم سب کے لیے ہے، کیونکہ اس میں مخاطب جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس کتاب کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ اس میں جو مضمون ہے بنیادی طور پہ یہ ہے کہ انسان ہدایت کا محتاج ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں اور کان ذرا کھلے رکھیں۔ انسان کا وجود جو ہے وہ بے مقصد نہیں ہے، نمبر ایک بات تو یہ ہے، یعنی انسان کی پیدائش جو ہے بامقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ خاص مقصد کیا ہے؟ اللہ، یعنی اللہ تک رسائی، اللہ کا قرب اور اس کے دیدار اور قرب کے اپنے آپ کو اہل بنا لینا ہی انسانی زندگی کا مقصد ہے۔ سامعین کرام یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں اور ادھر ادھر کی باتوں پہ یقین نہ کریں، اپنے اندازے نہ لگائیا کریں۔ زندگی اپنے اندازوں اور اپنی امیدوں اور اپنی عقل کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کا مطلب یہ ہلاکت ہے سامعین کرام، کیونکہ ہماری عقل محدود ہے، وہ ہماری حق تک رہنمائی نہیں کرتی، اور سیدھا راستہ ہمیں ہماری عقل نہیں بتا سکتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یعنی جو سوچتے ہیں، جو ہمیں صلاحیتیں ہیں سوچنے سمجھنے کی، وہ حواس خمسہ تک محدود ہے۔ حواس خمسہ کے زد میں کوئی چیز آتی ہے تو وہ تو ہماری سوچ میں یا سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن جو چیز اس کی حد سے باہر نکل جائے وہ پھر اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ سامعین کرام تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں خوب غور و تفکر کی ہیں۔ آج کا جو سبق ہے سامعین کرام اس میں یہی ہے، یعنی کتاب کا تذکرہ ہے، اور انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، کہ اس کتاب کو میں نے نازل کیا ہے لوگوں کے لیے اور اس میں حق ہے یعنی سچ ہے۔ بنیادی طور پہ سامعین کرام یہ کتاب ہے کیا؟ تھوڑا سا اس پہ آپ غور کریں۔ اصل میں تو ہم غور نہیں کرتے کیونکہ ہمیں وراثت میں جو چیزیں ملی ہوئی ہیں اس میں ایک یہ قرآن مجید بھی ہے، لیکن قرآن مجید کے متعلق ہمیں نہیں بتایا گیا کہ یہ ہے کیا چیز۔ ہمیں خود اپنی حقیقت معلوم نہیں ہے، اپنے آپ کی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہے، اور یہ کتاب تو دیکھیں ہماری باطنی رہنمائی کے لیے ہے۔ باطن کا سفر ہوتا ہے شروع ظاہر سے، ظاہری زندگی۔ انسان دیکھیں دنیا میں آیا ہے، اس کو زندگی گزارنی ہے، اور یہ بات نوٹ کر لیں، میں بالکل آہستگی سے کہہ رہا ہوں، اس پہ آپ نے سوچنا ہوگا اور اس پہ غور کرنا ہوگا۔ وہ یہ
کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کی کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ نے بہت آسان اس کے لیے ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ زندگی گزارتے وقت اپنی خواہشات کو مت استعمال کرو، بلکہ میں تمہیں بتاؤں گا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی کیسے گزارو اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی نہ گزارو۔ یہ میں آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں سامعین کرام، ایسے کہ بچے بھی سمجھتے ہیں۔ خود سری جو ہے وہ تباہی ہے، خواہشات نفس کا اتباع جو ہے وہ تباہی ہے سامعین کرام، یہ بالکل سچی بات ہے، اور یہ جتنی بڑی حقیقت ہے اتنا ہی ہم نے اس حقیقت سے منہ موڑ لیا ہے، اور ٹوٹلی ہماری زندگی جو ہے 100% جو ہے وہ سامعین کرام اپنی خواہشات کے گرد گھومتی ہے، خواہشات نفس کے گرد۔ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، میں یہ سوچتی ہوں، میرے یہ خواب ہے۔ بھئی یہ ساری باتیں صحیح نہیں ہیں۔ آپ کچھ نہ سوچیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں اور اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اور کہہ دیں کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو اگر آپ ایسا کہہ دیتے ہیں یا کہہ دیتی ہیں تو بات پھر بن جائے گی۔ یعنی اگر ہم اپنی خواہشات کا اتباع چھوڑ دیں اور اپنی خواہشات کو استعمال نہ کریں، ہر معاملے میں اللہ سے رہنمائی لیں، تو پھر بات بن جائے گی۔ یہ میں آسان الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اردو میں، عربی میں نہیں کہہ رہا، لیکن بات جو ہے وہ اس کے پیچھے جو ہے قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ من اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے جو اپنی خواہشات کا اتباع کرے بغیر اللہ کی ہدایت کے۔ تو سامعین کرام بات یہ ہے کہ خواہشات نفس کا جو اتباع ہے وہ خطرناک ہے اور تباہ کن ہے۔ اب ہمیں دیکھیں، جبکہ حقیقت یہ ہے، اب اس بات کو ذرا سنیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کا اتباع کرنا ہمیں لے ڈوبے گا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، تو اس کے یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کی ہدایت، راستہ بتانا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میں نے اس کو راستہ بتا دیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، راستے کی میں نے اس کو ہدایت دے دی۔ اور یہ یہاں میں دوبارہ بریکٹ میں لگا رہا ہوں سامعین کرام کہ یہ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ کیا ہے؟ یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ ہدایت ہے جو آپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ بتاتا ہے۔ آپ نے کیا سوچنا ہے، کیا نہیں سوچنا، کیسے بات کرنی ہے، کیا باتیں کرنی ہیں، کیا نہیں کرنی، کیسے تعلقات رکھنے ہیں مخلوق سے، کیسے نہیں رکھنے، کیسے کمانا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں سامعین کرام، ساری چیزیں، اور یہ وہ بنیادی بات ہے جس سے ہم غافل ہیں۔ آپ دیکھ لیں، جو یعنی ہماری ذاتی زندگی کی شروعات ہی خواہشات نفس سے ہوتی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے، یعنی گمان یہ ہے، ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان کا یہ خیال ہے کہ اسے بے مہار آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ ایسا کرنے میں یقیناً یہ بات یعنی آپ نوٹ کر لیں کہ ایسا کرنے میں ہماری تباہی ہے۔ ہمارے لیے ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نجات ایک خاص طرز زندگی میں رکھ دی ہے، پھر اس کی ہدایت بھی ہمیں دی ہے۔ اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، دیگر جو چیزوں کے یعنی دیگر جو تخلیقات ہیں چھوٹے یا بڑے، ان کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد بنایا ہے اور اس میں اس کی پروگرام ڈال دیا ہے، یعنی ہدایت ڈال دی ہے اس میں، فطرت پہ سب کائنات مجبور ہے۔
تمام کائنات، تمام اس کے جاندار جو بھی ہیں، یہ اپنی فطرت پہ مجبور ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کائنات کی ہر ایک چیز اپنی نماز یعنی مقصد اور اپنی یعنی نماز یعنی معراج سے واقف ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، وہ بھی اسے معلوم ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ۔ تو دیکھیں سامنے کرام، جب یہ بات ہے، اب انسان کی بات آتی ہے، میری اور آپ کی بات آتی ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہماری نیک فطرت بنائی ہے، لیکن اس پر ہمیں مجبور نہیں کیا۔ باقی کائنات تو مجبور ہے، اب یہاں انسان کا امتحان ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا ہے، اب یہ اس راستے پر چلے، شکر گزاری کا راستہ اختیار کر لے یا ناشکری کرے، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو اب یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں سامنے کرام، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، ہم نے نازل کی ہے آپ پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب، لیکن یہ ہے کس کے لیے؟ رسول کی ذات تو ازلی ہدایت یافتہ ہے سامنے کرام، معصوم عن الخطا ہوتی ہے سامنے کرام، یہ تو ہمیں ضرورت ہے۔ تو یہاں بالکل وہ واضح الفاظ میں آپ سمجھ لیں کہ ہمارے لیے ہے یہ کتاب، للناس تمام لوگوں کے لیے ہے، اس میں راہ ہدایت ہے۔ تھوڑا سا یہاں میں رک کے سامنے کرام یہ بات ضرور کہوں گا کہ یہ جو ہے یہ یعنی عام طور پہ قرآن کے بارے میں دیکھیں، قرآن سے تو عرصہ ہوا ہمارا ناطہ ٹوٹ چکا ہے، ہمارا ربط ہماری یعنی کتاب ہدایت کے طور پہ عرصہ ہوا، صدیاں بیت گئیں کہ ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا ہے، اور یہ عذاب جو بغداد میں آیا تھا اس سے اس کی شروعات ہوتی ہیں سامنے کرام، کہ اس وقت کا مسلمان اس کو کتاب ہدایت کے طور پہ نہیں لے رہا تھا، بلکہ فرقہ واریت میں پڑ گیا تھا۔ ہلاکو خان کو جس نے مشورہ دیا تھا بغداد پہ حملہ کرنے کا، وہ کون تھا؟ وہ ایک مسلمان تھا، لیکن تھا شیعہ۔ تو وہاں سے ہمارا رابطہ ٹوٹ چکا ہے، اور اب تک سامنے کرام بہت افسوس سے، بڑے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا قرآن سے رابطہ ہم نے خود توڑ لیا ہے۔ اب ہم دیکھیں، ہم غلامی کی ایک زندگی گزار کے آئے ہیں، وہ تھی انگریزوں کی غلامی تھی، غلامی کا زمانہ تھا، انگریز گمراہ قوم ہم پہ مسلط کر دی گئی تھی۔ آج بھی گمراہ قوم اور مغضوب علیہ قوم ہم پر مسلط ہیں۔ عیسائی، کہیں عیسائی ہیں اور کہیں یہودی ہیں، اور کہیں بت پرست ہیں ہندو، اب یہ ہم پر مسلط ہیں۔ دیکھیں، وہ اس عذاب میں ہم آج بھی مبتلا ہیں۔ آج نہ مسلمان قوم من حیث القوم اس کا نہ وجود ہے، نہ ان کی حکومت ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے۔ امیر المسلمین کا آپ مجھے نام بتا سکتے ہیں آج؟ نہیں، امیر المسلمین اس کا نام آپ مجھے نہیں بتا سکتے۔ مسلمانوں کی کہاں پر حکومت ہے؟ کون سا ملک مسلمان حقیقت میں مسلمانوں کی ایک جماعت رہتی ہو یا اس کا ایک امیر ہو اور لوگ اس کے اطاعت کر رہے ہیں؟ یہ تو ساری آپ دیکھیں بادشاہتیں ہیں یا انگریزی آپ کی وہ ہے انگریزی طرز انتخاب ہے، اس میں تو مسلمان بہرحال یہ سب کچھ آپ کو معلوم ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو کتاب ہماری ضرورت ہے، کتاب ہدایت، اس کی بھی میں نے وجوہات آپ کو بتا دی ہیں، اور اس کے بعد سامنے کرام یہ کتاب جو ہے یہ ہماری یعنی ضرورت ہے اور یہ ہمارے لیے ہے، اور بالحق، حق یعنی سچ ہے، اس میں جو بات سچ ہے، جو حق ہے، وہ اس کتاب میں ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی میں آپ کو تفصیل بتا دوں کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ ہم تو اس بارے میں بھی غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں، ہمیں نہیں معلوم یعنی حق اور سچ۔ آج میں بتاؤں آپ کو کہ ہم حق اور سچ کس کو قرار دیتے ہیں؟ کتاب کو تو ہم نے کبھی کا چھوڑ دیا ہے،
اس کو تو یعنی اس کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے ہماری یعنی زندگی میں، قرآن کا کوئی تذکرہ نہیں من حیث القول۔ اب جو حق ہے، جس بات کو ہم حق سمجھتے ہیں وہ ظاہر زندگی ہے، جس بات کو ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارے معبودان باطل ہیں، یہ دنیا، روپیہ، پیسہ اور یہ تعلقات، یہ کرسی، اس کو ہم حق اور سچ سمجھتے ہیں، اسی کے پیچھے اب دوڑ رہے ہیں۔ دیکھیں، انسان جھوٹی بات پر کان نہیں دھرتا، اگر ایک بات اس کو جھوٹی لگے تو یہ اس پر کان نہیں دھرتا اور اس کو اگنور کر دیتا ہے۔ معاذ اللہ، کتاب الہی کے ساتھ یہی رویہ ہے ہمارا کہ یہ کتاب ناقابل عمل ہے، اور دوسری ہمارا جو قومی زبان حال سے ایک قومی رویہ ہے یا اجتماعی طور پہ ہم جو بات اپنے اعمال سے کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کتاب کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ہم زندگی گزار سکتے ہیں، اور گزار رہے نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ غلطی ہے، یہ گمراہی کی بات ہے کہ آپ قرآن کو کتاب ہدایت کے طور پہ لے ہی نہیں رہے، ایسا سوچتے ہی نہیں آپ، اور ایسا سوچنا جو ہے وہ غلطی تصور کرتے ہیں۔ آج میں جس معاشرے میں رہ رہا ہوں اور آپ، تو وہ یہی معاشرہ ہے کہ قرآن کو مکمل طور پر قبول کر لینا، نو، ناٹ ایٹ آل۔ ہم تو روشن خیال لوگ ہیں، روشن خیالی ہمیں اچھی لگتی ہے۔ آپ دیکھیں، انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ ہمارا یہ رویہ ہے۔ آج میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں، 2018 ہے، کل کا علم نہیں کیا ہو، لیکن یہ ہے کہ آج کا ماحول یہ ہے کہ قرآن کو ہم اپنے سینے سے لگانے کے لیے، ہدایت کے طور پہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کا سارا مظہر جو ہے ہمارا میڈیا ہے، وہ ہمارا حال اپنے لائیو بیان کر رہے ہیں کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں۔ یہ بے مقصدیت والی باتیں، سیاست کی باتیں، مذہبی تفرقہ بازی، اسی میں اس نے ہمیں الجھا دیا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ میڈیا کیا ہے؟ یہ آپ کی چاہت ہے، ان کو ترقی تو آپ لوگ ہی دیتے ہیں، آپ ان کے پروگرام سنتے ہیں، بے مقصد پروگرام سنتے ہیں، اس کے ڈرامے دیکھتے ہیں، اس کے گانے سنتے ہیں، اس میں واہیات جو بھی ہے، میں تو اس کو تمام الا ماشاءاللہ واہیات ہی ہیں، سارے پروگرام واہیات ہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بڑی یعنی تکلیف دہ بات ہے سامعین کرام، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان فرما رہا ہے، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، اس میں حق تو ہے، سچ تو ہے، اس میں ہدایت تو ہے۔ اب اس نے اس کو اپنا کے جس نے ایک سیدھا راستہ ہدایت پالی، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے مجھے ضرورت نہیں ہے، کتاب تو میں نے نازل کر دی ہے، لیکن اس میں فائدہ تو تمہارا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ آپ سے فیس نہیں لیتا، مثال کے طور پہ، یہ تو یعنی میں نے سنا بھی نہیں، کہیں سنا نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر ہوگا اور وہ پیسے کمانے، لیکن چلیں فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، مثال کے طور پہ ایک امیر رحم دل ڈاکٹر ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور وہ بھوکا بھی نہیں ہے، آپ کے پیسوں کو دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اب ایک بیمار آتا ہے اور اس کو وہ نسخہ لکھ دیتا ہے، ایک ڈاکٹر کے پاس ایک مریض آتا ہے، اس کو نسخہ لکھ دیتا ہے، اگر وہ مریض اس نسخے کو استعمال کر لے اور وہ بڑا قابل ڈاکٹر ہے، بڑا عالم، بڑا قابل، اب اس کے پاس مریض آتے ہیں، ایک مریض آتا ہے، دوسرا آتا ہے، اب وہ جو نسخہ لکھ دیتا ہے، جو ہدایات دیتا ہے، جو پرہیز بتاتا ہے، جو علاج بتاتا ہے، اب وہ نسخہ اگر وہ استعمال کر لیں، آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک مریض اس کے نسخے کو سچ جان کے وہ دوائیں لے لیتا ہے، اب اس میں ڈاکٹر کا کتنے روپے کا فائدہ ہوگا؟ ظاہری طور پہ چلے اللہ تعالیٰ جو اجر دے گا وہ تو دے گا نا، لیکن ظاہری طور پہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی بیمار تو وہ ہے، نسخہ تو اس نے استعمال کرنا ہے، علاج تو اس کا ہو رہا ہے، ٹھیک تو وہ ہو جائے گا،
تو بے نہیں اسی طرح یہ نسخہ جو ہے یہ نسخہ کیمیا ہے، نسخہ شفا ہے، کتاب ہدایت ہے. سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ ہم بیمار ہیں، یہ ایک اور بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتے، لیکن ہم بیمار ہیں، ہمارے لیے اس کی ضرورت ہے. اس پر عمل کر کے ہم شفا یاب ہو جائیں گے. روحانی طور پر ہم یعنی ہم میں صلاحیت پیدا ہو جائے گی اپنے مقصود کے قرب کی، اس کی معرفت کی، اس کے دیدار کی، اس سے ملاقات کی. تو فمن اہتدی فلنفسہ، اگر کوئی ہدایت لے لیتا ہے اس سے، یہ تو کتاب ہدایت ہے، سچ ہے اس میں، اگر کوئی اس کو استعمال کر لیتا ہے، اس کے طریقوں پر عمل کر لیتا ہے اور ہدایت پا جاتا ہے، اس کا فائدہ تو اس کو خود ہی ہوگا. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ ہو گیا، اس کو کتاب ہدایت ہی نہیں سمجھا. آج من حیث القوم سامعین اکرام ہم ایک گمراہ قوم ہیں. ہم نے اپنے راہ کتاب ہدایت کو چھوڑ کے غیروں کے یعنی ما سوی اللہ کی خواہشات پر ہم چل رہے ہیں، تو ہم گمراہی کا شکار ہیں سامعین اکرام. لیکن نقصان کیا کس کو ہوگا؟ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. تو جو گمراہ ہو گیا، جس نے گمراہی کرا، تو اس کا وبال اسی کو اٹھانا ہوگا. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، اے لوگو انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری بغاوت کا وبال تو تم ہی پر پڑے گا. متاع الحیات الدنیا، یہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے. ثم الینا مرجعکم، پھر آپ میرے پاس واپس آؤ گے. اچھا، وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر کوئی نگہبان نہیں ہے. اب ڈاکٹر کا یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ اس کو دوائیاں لے کے دے اور پھر ہر 3 ٹائم اس کو دوائیاں بھی کھلائے مریض کو. تو اسی طرح روحانی جو ڈاکٹر ہے اور ہمارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد جو علماء امت ہیں، علماء حق ہیں، ان کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ آپ پہ نگہبانی کا کام انجام دیں کہ بھئی تم میری بات پہ عمل کر رہے ہو نہیں کر رہے، کتنا کر رہے ہو کتنا نہیں کر رہے. یہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہے. ما انت علیہم بوکیل، رسول نگہبان نہیں ہے، جو نائبین رسول ہے وہ بھی نگہبان نہیں ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اہتدی فلنفسہ ومن ضل فإنما يضل علیہا وما انت علیہم بوکیل. سامعین کرام ترجمہ سنا دیں. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، ہم نے اتاری ہے یہ کتاب آپ پہ لوگوں کے لیے، اس میں حق ہے. فمن اہتدی، جو ہدایت پا گیا، فلنفسہ، اس کا فائدہ اسی کو، اس کی اپنی ذات کو ہوگا. ومن ضل، اور جو گمراہ ہو گیا، فإنما يضل علیہا، تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا. وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر کوئی نگہبان نہیں بنا کے بھجوائے گئے. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. We sent down upon you the book for mankind in truth. He who follows guidance does so for the good of his soul, and he who strays in error does so to its detriment. You are not their overseer. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔